بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا میرے پاس نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج اس رمضان المبارک کی معلوماتی ویڈیو میں ہم روزے کی جامع جائزہ پیش کر رہے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جسمانی سطح پر کیسے کام کرتا ہے۔ ہم سیلولر صحت پر روزے کے اثرات پر بات کریں گے۔ مزید برآں ہم آپ کے طرز زندگی میں روزے کو شامل کرنے کے ممکنہ فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ روزہ بہت سی ثقافتوں اور مذاہب میں منایا جانے والا ایک عمل ہے، لیکن اسلام میں یہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک کے طور پر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، جسے صوم کہا جاتا ہے، ایک عبادت ہے جس میں مسلمانوں میں سے صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر جسمانی ضروریات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ گہری روحانی مشق ہے جس کا مقصد خود نظم و ضبط، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ روزہ کھانے پینے سے پرہیز کرنے کے ایک سادہ عمل کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ اس کے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو جسم، دماغ اور روح کو گہرے طریقوں سے متاثر کرتا ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو جسم میں خوراک اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کئی جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں۔ عام طور پر کھانے کے بعد جسم گلوکوز کو توانائی کو اہم ذریعہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تاہم روزے کے دوران جب کھانے کی مقدار لمبے عرصے کے لیے رک جاتی ہے تو جسم توانائی کے لیے ذخیرہ شدہ چربی کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ منتقلی عام طور پر 8 سے 12 گھنٹے کے روزے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ کسی شخص کی میٹابولزم پر منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ اکثر وزن میں کمی اور بہتر صحت سے منسلک ہوتا ہے، کیونکہ یہ خون میں شکر کی سطح کی منظم کرنے اور انسولین کی خلاف مزاحمت کو کم کرنے اور چربی جلانے کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ روزے کا ایک اور اہم پہلو ہے جس میں جسم مسلسل خوراک سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس خود کی سطح پر ٹھیک کرنے کا وقت ہوتا ہے، جہاں جسم خراب خلیات کو بٹاتا ہے اور نئے خلیات کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ روزے کے دوران زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی صفائی کا عمل دائمی بیماریاں، سوزش اور یہاں تک کہ کینسر کے خطرے کو بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مزید برآں روزہ نظام ہضم کو ایک وقفہ دیتا ہے، جس میں اسے آرام اور جوان ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ کھانے کی مسلسل پروسیسنگ سے آنتوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور وقفے سے روزہ رکھنے کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، بد ہضمی اور افارہ ہاضمے کی دیگر مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جسم ہارمون کی پیداوار میں ہائی HGH بھی منظم کرتا ہے، جس میں انسانی گروتھ ہارمون اضافہ میں بھی شامل ہے، جو پٹھوں کی نشو و نما، چربی کی کمی اور مجموعی طور پر لمبی عمر میں کردار ادا کرتا ہے۔ روزہ صرف جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں نہیں ہے، اس کا ذہنی اور جذباتی تندرستی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ روزے کے سب سے فوری اثرات میں سے ایک خود پر قابو اور نظم و ضبط میں اضافہ ہے۔ کھانے یا پینے کے خواہش کے خلاف مزاحمت کرنے سے افراد ایک مضبوط قوت ارادی پیدا کرنے میں جو کھانے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ضبط نفس کا یہ عمل صبر، شکر گزاری اور ذہن سازی سکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ روزے کے دوران ذہنی واضح اور بہتر توجہ کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔ جب جسم کھانا ہضم کرنے میں مصروف نہیں ہوتا ہے تو دماغ تیز ہو جاتا ہے اور علمی افعال بہتر ہوتے ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ روزمرہ کی جیسے نیورو ٹرانسمیٹر کی سطح کو منظم کر کے تناؤ، اضطراب اور افسردگی کو کم کر سکتا ہے۔ روزہ کا عمل افراد کے اپنے خیالات، جذبات اور اعمال پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے اندرونی سکون اور اطمینان کا گہرا احساس ہوتا ہے۔ اسلام میں روزہ صرف جسمانی پرہیز کے بارے میں نہیں ہے، یہ عبادت کا ایک عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ یہ تقوی، خدا کا شعور سکھاتا ہے، جو یہ آگاہی ہے کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ کھانے پینے اور گناہوں سے پرہیز کرنے سے
روزہ دار اپنے ایمان، شکر گزاری اور عاجزی کو مضبوط کرتا ہے۔ تو دوستو، روزے کے سب سے اہم پہلوؤں میں سے ایک تزکیہ نفس ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کو گناہ کے رویے، فتنوں اور منفی اثرات سے بچاتا ہے۔ یہ مہربانی، خیرات اور سخاوت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کو غریبوں اور ضرورت مندوں کے جد و جہد کی یاد دلائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان رمضان المبارک کے دوران خیرات، صدقہ اور دوسروں کی مدد میں مشغول رہتے ہیں۔ مزید برآں روزہ توبہ اور روحانی تجدید کا وقت ہے۔ مسلمان نماز، قرآن مجید کی تلاوت، دعائیں اور استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جہاں گناہوں کی بخشش اور برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اچھی عادات پیدا کرنے کا موقع ہے جو رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت افطار کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روایتی طور پر مسلمان اپنا روزہ کھجور اور پانی سے افطار کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی پیروی کرتے ہیں۔ کھجوریں کھانے سے قدرتی شوگر کا فوری ذریعہ ملتا ہے، جس سے توانائی کی سطح کو بحال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ افطار کے بعد مسلمان غذائیت سے بھرپور کھانے سے لطف اندوز ہونے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ روزہ اعتدال میں توڑنا ضروری ہے۔ روزے کے بعد زیادہ کھانے سے ہضمے کی مسائل، سستی اور وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک متوازن افطار کھانے میں عام طور پر پروٹین، صحت مند چکنائی اور پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ شامل ہونے میں، تاکہ توانائی کے مستحکم سطح کو برقرار رکھتے ہوئے جسم کی غذائی اجزاء کو بھر سکیں۔ افطار اور سحری، صبح سے پہلے کا کھانا کے درمیان کافی پانی پینا بھی ڈی ہائیڈریشن کو روکنے اور ہائیڈریشن کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام ان لوگوں کے لیے لچک فراہم کرتا ہے جو جائز وجوہات کی بنا پر روزہ رکھنے سے قاصر ہیں۔ وہ لوگ جو بیمار، بوڑھے، حاملہ، دودھ پلا رہے ہیں، حیض میں ہیں یا سفر کر رہے ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ مؤخر کر سکتے ہیں یا دوسرے طریقوں سے معاوضہ دے سکتے ہیں، جیسے غریبوں کو کھانا کھلانا۔ یہ استثنا اسلامی تعلیمات کی مہربان فطرت کو نمایاں کرتا ہے، جو ایک شخص کی صحت اور بہبود کو ترجیح دیتی ہے۔ روزہ صحیح طریقے سے کیے جانے پر بے شمار جسمانی، ذہنی اور روحانی فوائد پیش کرتا ہے۔ یہ صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے، نظم و ضبط کو بہتر بناتا ہے اور اللہ کے لیے ایمان اور عقیدت کو مضبوط کرتا ہے۔ سائنسی مطالعات جسم پر روزے کے مثبت اثر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو روزے سے سیکھے گئے اسباق کو انسان کی روزمرہ زندگی کی رہنمائی کرتے رہتا ہے۔ روزے کے دوران حاصل ہونے والا نظم، صبر اور ذہن سازی سب برقرار رہتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔